سورہ صافات رکوع نمبر 4 تلاوت. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قال لقومه لا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. سورہ صافات رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور ان کو سیدھی راہ دکھائی اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں، کامل الایمان بندوں میں ہیں. اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے. جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا بعل کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا. پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے. اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی. سلام ہو الیاس پر. پھر ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے. اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا کے رہ جانے والوں میں ہوئی. پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو اور رات میں تو کیا تمہیں عقل نہیں. سورہ صافات رکوع نمبر 4 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اس رکوع میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. کیا کام کیے انہوں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکبر والوں کے پاس جا کر ان کو عاجزی کا درس دیا، مشرکوں کو جا کر سمجھایا کہ شرک نہ کرو، تکبر نہ کرو، نبی کی تعظیم کرو، نبی کے معجزوں کو جادو نہ کرو، نبی کے معجزوں کو رب کی عطا کہو اور کلمہ پڑھ لو میرا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھو. جب انہوں نے سمجھایا وہ مانے یا نہ مانے لیکن اللہ پاک فرماتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون. میری جنہوں نے خدمت کی، میرے قرآن میری تورات کی خدمت کی، میری کتاب کی خدمت کی، میرے دین اسلام کی خدمت کی ہے، موسیٰ پر بھی سلام ہو اور ہارون پر بھی سلام ہو. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ نبیوں کی خدمت کی جائے، توحید کی خدمت کی جائے، قرآن کی خدمت کی جائے تو اللہ کی طرف سے سلام اور برکتیں ملا کرتی ہیں. ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ آج یہ باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر گئے اور ان کی امت کے معاملات ہیں نا. ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے کہ مسلمانوں تم بھی اگر میرے ساتھ لگ جاؤ، میرے نبی کے ساتھ لگ جاؤ، میرے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو تو جو برکتیں ان کو نصیب ہیں وہ تمہیں بھی نصیب ہوتی رہیں گی. ان کے وسیلے سے، قرآن کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے
تمہیں بھی وہ برکتیں ملیں گی، تمہیں بھی وہ سلام ملیں گے، تمہیں بھی وہ کرم نوازیاں ملیں گی۔ اور اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تم میرے ساتھ لگ کے تو دیکھو، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے میں تمہیں رزق عطا کروں گا، میں تم پر وہاں سے کرم نوازیاں کروں گا۔ تم میرے ہو کے تو دیکھو، میرے قرآن سے جڑ جاؤ، میرے محبوب سے جڑ جاؤ، ادب والے ہو جاؤ۔ میں نے برکتیں کس کے لیے رکھی ہیں؟ میں نے رزق کس کے لیے رکھا ہے؟ میرے پاس اتنے سارے خزانے ہیں، میں کس کو دوں گا؟ میں نے کافروں کے لیے تو کچھ نہیں رکھا نا۔ مسلمانوں سب کچھ تمہارا ہے، عام ہے، اس کے الطاف شہیدی سب پر۔ حضرت شہیدی کا یہ شعر ہے، عام ہے الطاف شہیدی، عام ہے اس کے الطاف شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا دائرہ کار اچھا کریں، اپنے حلقہ احباب میں رب کی بات کریں، اپنے حلقہ احباب میں رد شرک کی بات کریں، اپنے حلقہ احباب میں تعظیم رسول کی بات کریں، اپنے حلقہ احباب میں رسول کی تعریفیں کریں، اور اپنے حلقہ احباب میں رسول پر درود و سلام پڑھیں۔ بس جب یہ ماحول ایسا بنتا چلا جائے گا تو کائنات میں برکت ہی برکت آتی چلی جائے گی، رزق ہی رزق ملے گا، کرم ہی کرم ملے گا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کی، فرمایا الیاس علیہ السلام کو کیا کام دیا؟ جاؤ بت پرستوں کو روکو۔ بال نام کا بت تھا، اتدعون بعلا، تم بال بت کو پوچھتے ہو؟ یہ علاقہ ہے بالا بک، اسی نام پر یہ بستی بھی تھی، بالا بک۔ لیکن حضرت الیاس کی بات جنہوں نے مانی انہوں نے مان لی، جنہوں نے نہیں مانی اللہ پاک نے ان پر تو عذاب نازل کیا، لیکن اپنے نبی کی بات کیا کی؟ فرمایا سلام علی الیاسین، میرے الیاس پر بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ، الیاس پر سلام۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان والوں کو، نیک لوگوں کو اسی طرح جزا۔ بار بار یہ آ رہی ہے، جہاں پیچھے بھی بار بار، کوئی یہ نہ کہ صرف سلام نبیوں پر ہوتا ہے، نبیوں پر سلام پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ مطلب یہ کہ تم نبیوں پر سلام پڑھو گے تو تمہیں نبیوں پر سلام کی پڑھنے کی برکت سے تمہارا نام بھی نیکوں میں شامل ہو جائے گا، اور تمہیں بھی وہ برکتیں عطا ہوں گی۔ پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کی کہ لوط علیہ السلام نے ہماری خدمت بجا لائی، ہمارے بندوں کو گمراہی سے بچایا، برے فعل سے انہیں بہت کبیرہ گناہ سے ڈانٹ کر سمجھایا۔ جنہوں نے ان کی بات مان لی ان کو ہم نے بچا لیا، جنہوں نے نہیں مانی ہم نے ان کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو یہ اللہ پاک نے نبیوں کے واقعات پچھلے رکوع میں بھی سنائے، اب بھی نبیوں کے واقعات آپ نے سنے۔ آئیے آگے کچھ اور انبیاء کی باتیں، اور اگلے رکوع میں جو ہے وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی بات آ رہی ہے۔ آئیے حضرت یونس علیہ السلام کی بات اگلے رکوع میں سنتے ہیں۔